اگر آپ کو گھر میں بلی نظر آئے تو یہ فوراً لفظ پڑھیں، آپ کا مقدر آسمان پھاڑے گا۔ بلی رزق کا فرشتہ لے کر آتی ہے، بلی دولت ملنے کا اشارہ بھی دیتی ہے۔ جانیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آ جاتی ہے یا آپ کو بلی اپنے گھر میں نظر آ جاتی ہے، اگر صبح کو نظر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، شام کو نظر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کالی اور سفید بلی کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ تو بلی کیا کرتی ہے اور بلی کو دیکھ کر کون سا عمل کرنا چاہیے، وہ بھی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ اور بلی ہمیشہ رزق کا فرشتہ دیکھتی ہے اور اس کے ملنے کا، دولت ملنے کا کیا اشارہ دیتی ہے۔ ان سب سوالات کا جواب آپ کو آج ویڈیو میں ملے گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلیوں کو برا جانتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ گھر میں بلی کو پال سکتے ہیں کیونکہ بلی پالتو ہے، لیکن وہ ناپاک بھی ہوتی ہے، تو گھر میں مختلف جگہ پر پھرنا، گند وغیرہ پھیلانا، اس چیز سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسی جگہ پر بلی کو رکھیں جہاں پر لوگوں کا گزر نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر وہی بلی رونا شروع کر دیتی ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکالا جاتا ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ بلی کے رونے سے بہت جلد موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہاں، یہ بات واقعی سچ ہے کہ بلی کا رونا نحوست کا باعث بنتا ہے اور بلی کو رونے نہیں دینا چاہیے۔ بلی جب روئے تو اسے آپ بھگا دیں، گھر سے دور چلی جائے، لیکن کسی بھی تہمت پرستی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اب کیا بلی کو گھر میں پالنا چاہیے؟ تو بلی کو گھر میں پال سکتے ہیں، لیکن بلی کو مارنا نہیں چاہیے۔ بلی کو مارنا بہت سخت گناہ ہے۔ بلی سے محبت کریں، اسے کھانا دیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر بلی وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ اس کے سامنے تھوڑا سا کھانا وغیرہ رکھ دیں۔ اس کے علاوہ کالی بلی سے کیسے حفاظت کی جائے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کمرے میں تشریف لائے، اور اس کا یعنی ابو ایوب کا کھانا الماری میں ایک ٹوکری میں رکھا ہوا تھا۔ روشن دان میں سے بلی کی طرح کا ایک جانور آتا اور ٹوکری میں سے کھانا لے جاتا تھا۔ تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، جب وہ آئے تو اسے کہہ دو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور نہ چھوڑوں گا۔ شیطان نے کہا، اے ابو ایوب، مجھ کو اس مرتبہ چھوڑ دے، اللہ کی قسم پھر نہیں آؤں گا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر شیطان نے کہا، میں تجھ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تو اس کو کہے گا تو تیرے گھر کے قریب اور اس رات اور اس دن اور اگلے دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اب وہ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ان کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، اگرچہ وہ بہت جھوٹا ہے۔ تو بلی جو کالی بلی ہوتی ہے وہ شیطان کی شکل میں آ سکتی ہے، تو شیطان کالی بلی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو جب بھی کالی بلی آپ کا رستہ روکے یا رستہ کاٹے، اس رستے سے ہٹ کر گزر جائیں۔ تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب میں اگر یہ دیکھیں کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا تو دلیل ہے کہ اس کو اس قدر چوری کا مال حاصل ہو جائے گا، یعنی چوری ہوا مال اسے حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح سے پہلے دیکھے گا وہ 6 روز تک بیمار رہے گا۔ غلام خواب میں اگر بلی کو دیکھے گا تو اس گھر میں ہے آزادی پائے گا یا شادی کرے گا۔ تو بلی وغیرہ کا دیکھنا بھی اس لحاظ سے الگ تعبیر ہے، وہ بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلیاں پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ بہت شوق سے بلیاں پالا کرتے تھے۔
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا، یعنی بلیوں کا باپ۔ تو آپ کو پیار سے محبت سے بلیوں کا باپ کہا جاتا تھا۔ تو آپ بلیوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ مجھے خود کو بلیاں پالنا بہت زیادہ پسند تھا۔ میں بھی شوق سے بلیاں اپنے گھر میں رکھتی تھی۔ اگر کوئی بلی وغیرہ آئے بھی تو بہت زیادہ محبت سے میں پیش آتی تھی۔ میرے پاس بالکل ایک چھوٹی سی بلی تھی جسے میں پالتی، اس میں سنبھالتی تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے بہت محبت سے اسے پالا، اسے بڑا کیا۔ اس کے بعد جب وہ چلنے پھرنے بالکل سمجھ بوجھ والی ہوئی تو میں نے اس کو اس کے رستے پر چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلیاں پالنا شوق کی بات ہے، لیکن اس سے ثواب بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی بلی نظر آئے، کوئی بھی ایسی چیز، مطلب سفید بلی نظر آئے یا پیلے رنگ کی بلی نظر آئے یا کسی بھی رنگ کی، تو آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوا کریں، اور جو بھی آپ کے گھر میں آپ کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں آپ ضرور پیش کیا کریں۔ اس سے بہت زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ گھر میں بلی وغیرہ پال لینی چاہیے۔ تو اگر آپ بلی کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ وہاں پڑھ لیتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں، بلی جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر میں کوئی فرشتہ دیکھتی ہے، جو رزق کا فرشتہ ہوتا ہے، جو آپ کے گھر میں سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو بلی اس فرشتے کے پیچھے پیچھے اپنے قدم رکھتی ہے۔ تو بہت سی روایات میں ہے کہ اگر بلی جہاں پر قدم رکھتی ہے وہاں رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ بلی کو ہرگز اپنے گھر سے جانے کو نہ کہا کریں۔ تو بلی ہمیشہ دولت ملنے کا اشارہ دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپ کے گھر میں آ کر جو آوازیں دیتی ہے، آپ سے کھانا مانگتی ہے، آپ کو دیکھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سارا رزق آنے والا ہے، بہت سی دولت آنے والی ہے۔ تو بلی کو ہرگز اپنے سے دور نہ بھگایا کریں۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی معلومات کا پتہ چلا ہوگا۔ آپ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔